الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بندوں سے گناہ نہیں ہو ایسا نہیں ہو سکتا، بندوں سے تو گناہ ہو گئے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ابلیس نے کہا تھا، اے میرے پروردگار، میری زبان میں آپ کی عزت و جلال کی قسم، میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ابلیس کہتا ہے۔ اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایک ایک شیطان ہے۔ کہیں لکھا ہے، بھائی مولانا صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ کہیں لکھا ہے سب کے ساتھ ایک ایک شیطان؟ تو کس لیے وہ ہے؟ کس لیے؟ اور کس کا کام کرتا ہے؟ اس کے باس کا۔ کس کا؟ اس کا باس کون ہے؟ اس کا کام کرتا ہے۔ تو جب اس نے کہہ دیا تو کام پر لگ گیا، کہہ دیا تو کام پر، اور کسی دن چھٹی نہیں ہے، کسی دن بیماری نہیں، 24 گھنٹے کام میں لگا۔ تو کس پر محنت کر رہا ہے؟ ہمارا والا ہم پر، آپ والا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا دھوکہ دیا؟ کبھی کوئی دھوکہ یاد ہے؟ اچھا، آج صبح سے لے کے شام تک کا کوئی دھوکہ؟ ابھی جتنی ہو گئی، ظہر ہو گئی، شام ہی ہو رہی، کچھ دھوکہ دیا ہے؟ نہیں نا؟ نہیں، کہنے کی بات نہیں کہ ہر وقت دھوکہ دیتا ہے، یہ بات تو خالی کہنے کی تو ہمارے بہت ساری بات ہے، کچھ کرنے کی بھی تو ہو۔ کیا دھوکہ دیا یہ پوچھ رہا ہوں، میں تھوڑی پوچھ رہا ہوں کہ سنت کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا، میں کہاں پوچھ رہا ہوں؟ کچھ دھوکہ دیا؟ اچھا، کسی نے آپ کو دنیا میں کبھی دھوکہ دیا؟ ارے کسی نے دیا کبھی دھوکہ؟ نہیں کھایا تو بولو میں نے دھوکہ کھاتا ہی نہیں۔ کبھی ہوا دھوکہ؟ وہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ ہمیں تو یاد ہے، ہم تو بہت دھوکہ کھاتے رہے، بہت دھوکہ کھائے، جنہیں اپنا سمجھاؤ پرائے نکلے۔ تو یہ چوٹ جب لگی ہے، جب سے آج تک وہاں دکھتا ہے، برسوں سے لگی ہے تو آج تک وہاں دکھتا ہے، اور جہاں مال لٹ گیا ہے وہاں بھی یاد ہے، دکھتا ہے۔ تو ایسے ہی جب دھوکہ ہم کو یاد ہے تو آپ کو بھی تو کچھ ہوگا۔ میرے جیسا کوئی جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا آپ کو ملا ہوگا تو کچھ تو لوٹا ہوگا آپ کو۔ کسی کو کوئی دھوکہ آج تک کسی نے نہیں دیا؟ ماشاءاللہ ایسا پاکیزہ ماحول ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیا پاکیزہ ماحول ہے کہ اس دنیا میں دھوکہ ہے ہی نہیں، ختم ہی ہو گئے۔ اور ہے تو بولو کہ کھایا ہے؟ ہاں؟ کچھ یاد ہے؟ بڑے بڑے دھوکے یاد ہوں گے، ہے نا؟ اچھا، شیطان جو روز صبح سے لے کے شام تک دھوکہ دے رہا ہے، وہ کبھی کامیاب ہوا یا ہم کامیاب ہوئے؟ اس نے کبھی دھوکہ دیا ہم کو، یا ہم ہمیشہ اس کے دھوکے سے بچتے رہے اور کبھی دھوکہ نہیں دے سکا؟ جواب دو۔ دھوکہ کھاتے رہے، یہی بات ہے نا؟ دھوکہ جب دھوکہ کھایا اور یاد ہے، پہلے پوچھا میں نے، اور ابھی دھوکہ کھا رہے ہیں تو یاد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یا صرف میرے جواب کے لیے؟ آج ہماری پریشانی کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس نے ہم کو خوب لوٹا اور ہم خوب لوٹے، اور لٹنے کے بعد، دھوکہ کھانے کے بعد جو دھوکہ دیتا ہے اس سے دوستی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، لیکن ہماری اس کی دشمنی نہیں ہوئی، دوستی ہوگی۔ اور اس کا استاد کون ہے؟ ابلیس کا استاد کون ہے؟ نفس۔ نفس بھی ساتھ میں ہے اور شیطان بھی ساتھ میں ہے، دو ہیں۔ کتنے دشمن ہیں؟ دو۔ اور دونوں صبح سے لے کے شام تک لوٹتے ہی رہتے ہیں۔ اور لوٹ جانے کے بعد ہم نے دشمنوں سے دوستی کر لیا۔ کیا کیا؟ دوستی کس سے ہے؟ دشمنوں سے۔ دوستی جس کی دشمنوں سے ہوگی وہ اور نہیں لوٹے گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہم لوٹ گئے، کہاں پتہ چل رہا ہے؟ تو گنا ہے آپ، اور میں تو بار بار گنا چکا ہوں، بار بار۔ جو کام بھی آدمی کرتا ہے
جو بول رہا ہے، جو سوچ رہا ہے، جو کر رہا ہے، جو کرے گا، سب میں شیطان اپنا حصہ بنا رہا ہے. کیا ہے؟ اور کام کیسے؟ دھوکہ دینے کا مطلب کیا کراتا ہے ہم سے؟ اللہ کی ناراضگی والے کام. کیا کراتا ہے؟ ہم تو کوئی ناراضگی والا کام کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دے دیتے ہیں، حج فرض ہو گیا تو کر کے آئیں. تو ہم کو کہاں لوٹتا ہے؟ ہم کہاں بے دین تھوڑا ہی، ہم تو دیندار ہیں. تو اگر دین اتنا ہی تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اتنا ہی تھا، تو اتنی موٹی موٹی کتابیں، اتنا موٹا سا قرآن شریف اتارنے کی کیا ضرورت تھی اللہ پاک کو؟ اگر اتنا ہی تھا تو یہ تو 5 منٹ میں 1 منٹ میں ہو جائے گا. ہم ایمان والے ہیں، ہمارے ذمہ نماز پڑھنا ہے، مال ہے تو زکوٰۃ دینا، اور مال ہو جائے تو حج کرنا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھنا ہے، بس. اب جب اگلی بات آئے گی تو یہاں ہم کو بات چبھتی ہے. اس لیے شکیل بھائی تم ایسی بات کیا کرو جس میں ہم کو کہیں سے کوئی دکھ نہ پہنچے. ہمارے دھوکے کی بات نکالو گے تو ہمیں دکھ پہنچ جائے گا. اس لیے یہ سب مت کہا کرو. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو دھوکہ کھائے ہیں تو ہم دھوکے ہی کی بات کریں. کیونکہ مرنے کے ٹائم ایمان چھین لے گا اگر دھوکہ کھاتے رہے اور پتہ نہیں چلا تو. دھوکے کی ایک مثال یہ ہے کہ کسی نے کسی کی پاکٹ مار دیا تو مارنے والا کون ہوگا؟ چور، پاکٹ مار، دھوکے باز. بتا کر مارتا ہے یا چپکے سے مارتا ہے؟ پاکٹ مار چپکے سے مارتا. تو پتہ کب چلتا ہے کہ پاکٹ مار دیا؟ جب پاکٹ میں جو مال تھا اس کی ضرورت پڑی اور ہاتھ ڈالا وہ مال نکالنے کے لیے، تب پتہ چلے گا. کچھ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا. اور جب اس وقت ہاتھ ڈالیں گے اور جیب کٹی اور ہاتھ باہر، جس راستے سے نوٹ نکلا تھا اس راستے سے خالی ہاتھ نکل گیا، کچھ دھکا لگے گا، ارے کچھ تکلیف ہوگی، تھوڑا سا جائے تو بھی، زیادہ جائے تو بھی. ایک بٹن ٹوٹ جاتا ہے تو دن بھر یہاں ہاتھ جاتا رہتا ہے. حالانکہ ہمارا بٹن ٹوٹ جائے تو ہمارے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ٹیلر صاحب تو ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ رئیس بھائی ذرا اس میں بٹن ٹال. لیکن ہاتھ یہیں جائے گا، کہاں جائے گا؟ اور وہ جو جیب میں ہاتھ ڈالا جس وقت مال استعمال کرنے کے لیے، اس وقت جو چلا گیا وہ کیسے آئے گا؟ جو تو کہیں اور نکلا تھا. نکالنے والے کو خبر تھی کہ میں نے اس وقت نکال لیا، جس کا نکلا وہ بے خبر ہے، اسے پتا نہیں کہ ہم نے کسی نے نکالا. تو یہ کہاں ڈھونڈے گا اس کو؟ یہ ڈھونڈ سکے گا؟ نہیں ڈھونڈے گا. ایسے ہی اگر ایمان لٹ گیا اور اعمال برباد ہو گئے اور قیامت میں جب کہا گیا نیکیاں لاؤ، آج ضرورت کا دن ہے، سب سے زیادہ ضرورت کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ نیکی. ہم لٹا رہے ہیں کہ بچا رہے ہیں؟ آنکھوں کے ذریعے لٹ رہے ہیں، آنکھوں کے ذریعے. اور اب تو ایسے لٹ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ہر دم لٹ رہے ہیں. پہلے بازار جا کے لٹتے تھے، اب بیڈ روم میں بیٹھ کے لٹ رہے ہیں. کہاں لٹ رہے ہیں؟ نہیں ہو رہی بندے کا. موبائل پہ کیا دیکھا جائے؟ نہیں دیکھنا چاہتے تو بھی دیکھ رہے ہیں. ایڈورٹائز نہیں آتی، پوری تصویریں نہیں آتی. تو جو بازار میں لوٹتا تھا اس نے کہا یہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ بازار میں کم رہتے ہیں اور ضرورت کے لیے جاتے ہیں پھر واپس ہو جاتے ہیں، تو ان کو کیسے لوٹا جائے؟ تو اسکیم بنایا اور لوٹ لیا. لوٹا نہیں لوٹا. موبائل لوٹنے کی چیز ہے، نفع کم نقصان زیادہ. نفع اکثر اس میں وقتی ہے، موبائل میں نفع
اکثر وقتی ہے اور نقصان دائمی ہے، کیونکہ اس بہانے سے وہ نیکیاں لوٹ رہا ہے اور ایمان لوٹ رہا ہے۔ برائی کرنے سے دل خراب ہو جاتا ہے، اور بار بار کیا جائے توبہ نہ کیا جائے تو سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سیاہ ہو جاتا ہے تو حق بات تسلیم نہیں کرتا، ناحق اچھی لگنے لگتی ہے اور حق بری لگنے لگتی ہے، اور اپنے کو حق پر سمجھ کر کبھی اللہ سے بھی مانگتا نہیں کہ مجھے حق دکھا دیجیے، یہ مانگتا بھی نہیں، کہ وہ روشنی بجھ گئی، وہ روشنی بجھ گئی، اور کل قیامت میں پتہ چلے گا کس کے پاس کتنی ہے، کیوں یہاں نام نہیں بدلے گا، یہاں آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ نہیں بدلے گا، یہاں تو وہی رہے گا۔ تو لٹ جانے کا اعتراف ہے، ہم لوگ لٹ رہے ہیں، اچھا جو نہ لٹتا ہو وہ ہاتھ اٹھاتے جا رہا، اس کا مطلب سب لٹ رہے ہیں۔ اچھا جو پاکٹ ماری گئی تھی، جہاں ماری گئی تھی، بتایا نا میں نے پاکٹ مار کے قصہ سنا ہے نا، اس جگہ سے جب گزریں گے تو پاکٹ مار یاد آئے، ہمیشہ یاد آئے گا، تھوڑا سا دکھ بھی ہوگا نہیں ہوگا، لیکن یہ جو لوٹ رہا ہے یہ ہمیں کب یاد آ رہا ہے کہ یہاں لوٹا ہے اور اس کا دکھ ہو رہا ہے، یہ تو پتہ چلے، یا تو کہہ دو لوٹ نہیں رہے، یا کہہ دو کہ روشنی ختم ہو گئی وہ جس سے سمجھ میں آتا تھا کہ لوٹے کہ نہیں لوٹے۔ اللہ مجھے صحیح سمجھ دے۔ بات تو اتنی اہم ہے کہ پوری زندگی اسی بات سے بدل سکتی ہے کہ آج سے اپنے دشمن کو پہچانے، اتنا شاطر ہے کہ جب دشمن سوچو تو کون نظر آتا ہے، تو فلاں رشتے دار، فلاں دوست جس نے دھوکہ دیا، فلاں رشتے دار اور فلاں بیپاری، کون یاد آتا ہے؟ ارے بولو، دشمن سوچو تو شیطان یاد آتا ہے، انسان یاد آتا ہے، انسان یاد آتا ہے، جو اصل دشمن اس کو ہم پہچانتے بھی نہیں تو بچیں گے کیسے؟ ہمارے ساتھ تو روز لگا رہتا ہے، روز جھگڑا چلتا ہے، اس لیے میرا کسی سے جھگڑا نہیں، نہ میرے پاس ٹائم ہے کہ میں کہوں گا فلاں حصہ، ٹائم ہی نہیں، اس لیے کہ ایک ہی سے لڑنا ہے، خالی کس سے؟ ایک ہی سے۔ صبح سے لے کے شام تک جو اعمال ہوتے ہیں، جو کچھ اعمال، میں نے پہلے عرض کیا اس میں دخل دیتا ہوں، ہم نے صبح میں اٹھ کر نماز پڑھا، اچھا کام کیا، بھائی نماز پڑھا تو اچھا کام، یہ اچھا کام اچھے طریقے سے ہوا یا خراب ڈھنگ سے ہوا؟ اچھے طریقے سے۔ جتنی دیر نماز میں تھے اتنی دیر نماز میں دل موجود تھا یا باہر چلا گیا تھا؟ آپ کی فیکٹری پر کوئی ملازم ہو، کام کرتا ہو، تھوڑی دیر کے بعد باہر جاتا ہو، اس کو اچھا ملازم کہیں گے خراب کہیں گے؟ اور ہم مسجد میں آ کے کہیں اللہ آپ کے لیے کھڑا ہوں اور دل ہر دم باہر رہتا ہے، اچھی نماز ہوئی یا خراب ہوئی؟ اچھی کیسے کہیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ پڑھتے ہیں؟ کوئی پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا سلام پھیرنے سے پہلے اللہ پاک میں نے بہت اچھی نماز پڑھا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے، اور نہ بھی قبول کریں گے تو کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ میں نے پڑھائی اچھی ہے۔ کیا مولانا صاحب یہ کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ کہہ رہے ہیں، اور آگے تو ہم نے نماز میں دھوکہ کھانے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھا کہ اس نے میری نماز لوٹا۔ ابھی برائی کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا ہوں، تو اچھائی کی بات کر رہا ہوں، سب مطمئن ہیں، ہم بھی اسی پڑھ لیا وہ اللہ پر احسان کر دیا، تو دھوکہ کھایا نہیں کھایا؟ نماز میں دھوکہ دیا، اچھا مناجات مقبول یا حزب العظم اس میں کوئی پڑھتا ہے؟ اچھا کچھ دعائیں ایسی زبانی پڑھتا ہے جو یاد ہے، مسنون دعائیں؟ ہاتھ کس کے سامنے اٹھا ہے؟ مان کس سے رہا ہے؟ الفاظ زبان پر ہے، دل کس سے باتیں کر رہا ہے؟ ذرا جھانک کے دیکھو دیکھو دیکھو، جو آج گزرا وہی دیکھ لو نا، پچھلا سب مت دیکھو۔ شیطان مسکراتا ہے کہ ایسے بیوقوف ہے کہ انسان جو دوست بنانے کے لائق تھا اس کو دشمن بنا لیا، اور ہم جو دشمنی کر رہے ہیں ہم کو دوست بنا لیا۔
غفلت کا انجیکشن ایمانی سطح جب نیچے جاتی ہے تو یہ انجیکشن کا پورا پورا اثر دکھائی دیتا ہے اور دکھتا نماز میں سب سے پہلے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی، نماز کی تقریر نہیں پوچھی جائے گی، نماز کی تقریر نہیں پوچھی جائے گی، نماز دیکھی جائے گی، اور جس نے تقریر کیا اس کو ڈبل سزا ملے گی، کہتا تھا کرتا نہیں تھا، پھینک تو اسے جہنم میں، آپ کی کچی سیدھی زبان کاٹ ڈالو۔ یہ دنیا میں اطمینان ہو اور پھر ایمان ہو بھی ہو، ایمان ہوگا اطمینان والی کیفیت ہی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ایک پریشانی بے چینی سی رہے گی، وہ پریشانی بے چینی جو بے چین نہیں کرے گی، وہ پریشانی جو ساری پریشانیوں کے مسئلے کو حل کر دے گی۔ صبح سے لے کے شام تک جتنا اچھا کام کر رہے ہیں، میں نے دوسری بات نماز کے علاوہ کیا بتایا؟ نماز میں چھوٹے گا نہیں ہمارا، اللہ آپ کے لیے آپ کے گھر میں سمجھو ہمیں وہیں پر دل ہو جہاں ہمارا، کہاں پر؟ اور آج کل تو بہت ہی عام ہو گیا ہے، آج کل تو بہت عام ہے، شادی ہوئی 1 مہینہ 20 دن 25 دن 30 دن پتہ چلا دل کہیں اور تھا، اس لیے جب تو گھر سے جاتا ہے تو جہاں دل ہے میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں یا چلا جاتا ہوں۔ بہت آسان ہے نا سمجھنا، تو مشکل تو ہے نہیں۔ اب یہ طلاق اتنی جلدی جلدی کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو دل کہیں اور دے دیا تھا، ماں باپ نے کہا اس کو دے، کیا تم مانتے نہیں تو دے دیتی ہوں، ہاں کر دیتی ہوں، دل تو دے چکی، میرے پاس ہے نہیں، میں دوں گی کہاں سے؟ اس لیے جب اللہ کے گھر میں لے کر آئیں گے تو اللہ کو دکھائیں گے نا دل، وہ تو باہر اتنوں کو بانٹ کر آ چکے ہیں کہ اللہ کے گھر میں لانے کا دل ہی نہیں ہمارے پاس ہے۔ کیا بہت میٹھی 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 گولی دوں، اور یہ اگر کڑوی لگ رہی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ گولی کوئی دے نہیں رہا تو دے رہا ہے۔ نہیں جاگیں گے بغیر توبہ کے مریں گے، بغیر توبہ کے مریں گے تو سب کچھ لکھا ہوا پائیں گے جتنا برا کیا ہے۔ آج تک جو ہے سب لکھا ہوا ہے، ایمان کے ساتھ نفاق والے اعمال بھی لکھے ہیں اور گناہ اپنی جگہ تو لکھے ہی ہوئے ہیں۔ یہ نماز ہے ہماری نماز ہے۔ نماز خراب ہونے کے بعد پچھتاوا نہیں ہے، تو اس کا مطلب دھوکہ اتنا کھا چکے ہیں کہ ہم لٹنے کے بعد بھی لٹنے کا احساس نہیں۔ پتہ نہیں کس نے شعر کہا تھا، جس نے بھی کہا اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، وائے ناکام یہ متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکام متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے جی سے احساس زیاں جاتا ہے۔ سب کو جگا رہے ہیں، خود ایسے سوئے ہیں کہ پتہ نہیں ایمان کہاں چلا گیا، کہ اپنا حساب نہیں لگا رہے، اور لوٹنے کے لیے اس نے کہا تھا پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ پھر اللہ نے ایک مہربانی کیا، اسی وقت مہربانی کر دی، اور میری زبان میں مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم اللہ کہہ رہا ہے، میرے بندے گناہ کے بعد توبہ کرنا نہیں چھوڑیں گے تو چاہے کتنے بھی گناہوں سب معاف کر دیں، تو کراتا رہے معاف کر دوں گا۔ اسی دن شیطان نے سمجھ لیا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ میرے لیے ہو گیا۔ کس کے لیے؟ شیطان نے سمجھ لیا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا، ہم اور ہمارے جتنے کارندے ہیں یہ تو یہی کرائیں گے، اور وہاں توبہ ہو گئی، اور توبہ ہو گئی تو سب معاف ہو جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسکیم جب دنیا سمجھ جاتی ہے تو نام بدل دیتے ہیں، کیا ہے؟ کسی کو کچھ عقل ہوگی شعور ہوگا تو دنیا کو جانتا ہوگا، نہیں تو پھر تو پتہ نہیں کہاں مست ہوگا۔ تو اس نے کہا سب اسکیم بدلو، سب سے پہلا یہ کام کرو کہ ہمیں دشمن نہ سمجھے، سب سے پہلا کام کرو، اس لیے آپس میں اتنا لڑاؤ کہ آپس میں ہی لڑتے رہے۔ کون لڑے؟ بے دین نہیں لڑتا، دیندار لڑتا ہے۔ جہالت کے ساتھ جو لڑتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اور علم کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو بیٹھ کر باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر اپنے قصور پہ نگاہ پڑتی رہی اور توبہ کرتے رہے تو ہمارا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، اور دوسروں کے قصور پہ نگاہ پڑتی رہی اور طنز اور طعنہ کرتے رہے اور برا بھلا کہتے رہے تو مسئلہ اور الجھ جائے گا۔ اور جب یہ مسائل الجھیں گے تو یہ کسی اور راستے سے سلجھ نہیں سکتے سوائے توبہ کے، یہ کسی اور راستے سے سلجھ ہی نہیں سکتے سوائے توبہ کے۔ آپ کہیں لاک ڈاؤن آ رہا ہے، آپ کہیں کرونا آ رہا ہے، تو آئے گا ہی،
یہ کوئی نہیں لا رہا ہے، ہم نے سب بلایا ہے تو آ رہا ہے. ہم تو نہیں کہتے وہ لانے والوں کو برا، آپ کو سمجھنا ہے آپ کہیے نہیں کیجیے. ہم تو کہتے ہیں ہمارے محسن ہیں، جو کرونا لائے وہ محسن، جو لاک ڈاؤن لائے وہ احسان کیا، کہ کب جاگو گے، کب توبہ کرو گے. روز ہے پریشانی کرتے، اس کے بجائے توبہ کر لو نا. یہ تو محسن ہے ہمارے، یہ کہاں برے ہیں. کہا نہیں ہم سب کریں گے، ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے تبصرہ کریں گے اور انسانوں کو دشمن سمجھ کر انہی کی بات کریں گے، چاہے مسئلہ الجھے چاہے سلجھے. تو پھر تو قبر کا بھی مسئلہ الجھے گا، پلصراط کا بھی الجھے گا اور حشر کے میدان کا بھی الجھے گا. اس کا حل تو سچی پکی توبہ ہے، اور جس کی نگاہ اپنی ذات پر ہوگی کہ ہمارے کسی عمل میں ایسی مقبولیت والی صفات نہیں ہے جو اللہ قبول فرما لے، میں تو کر کے بھی روتا ہی رہوں گا اور گناہ چھوڑ کر بھی روتا رہوں گا کہ اللہ میں تو بہت پہلے ہی کر چکا. اب تو ہمت بھی نہیں ہوتی آپ کو ناراض کرنے کی. جب توبہ سچی ہوگی تو اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے، پھر سکون اللہ ڈال دیں گے، اور ان لوگوں کے دلوں میں جو ظلم کر رہے ہیں بظاہر ان کے دلوں کو نرم کر دیں گے. اس لیے ان کو برا بھلا کہہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. میں تو کہتا ہوں آج ایمان اگر لائے تو کسی کو بے نمازی رہنے نہیں دیں گے. اللہ ان کو ایمان دے. اتنے پکے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں. اللہ ایمان دیتے تو ایک کو بھی بے نمازی نہیں چھوڑیں گے، اور شادی ہاتھ سب تباہ برباد کر ڈالیں گے. شادی میں اجتماعی گناہ ہو رہا ہے. اب تو یہ مصیبت آ گئی کہ ہم اکیلے جو کرتے ہو تو کریں گے، ہم اجتماعی طور پر گناہ کرنے جا رہے ہیں. لائٹنگ کریں گے، ویڈیو اتاریں گے، تصویر بنانے والے کو جان ڈالنا پڑے گا قیامت میں، ورنہ اللہ پکڑے گا. کہ اللہ میاں یار اللہ میاں تو زبان سے تو میں کہوں گا نا، میں کہاں وہ عمل کر کے نہیں دکھاؤں گا. عمل تو وہی کروں گا جو لوگ کہیں گے. اجتماعی گناہ ہو رہا ہے، اجتماعی، اور سزا کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، ورنہ توبہ کر لیں، انفرادی سے بھی اجتماعی سے بھی. آؤ کیا کارڈ چھپ رہے، کتنوں کو پیٹ بھروں کو کھلا رہے. ارے نہ جانے کتنے غریب ان کے گھر میں کھانا نہیں. جا کے پوچھو محلے میں 100 آدمی کو کھانا بٹ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آگے کھڑے رہتے ہیں، کب کھانا آئے گا کب کھانا آئے گا. اور تم کو اڑانے کے لیے اللہ نے پیسہ دیا، سب اڑ جائے گا. زندگی میں دیکھ لینا مال کی بربادی کرنے والے کو مال کے لیے ناک رگڑنا پڑے گا اور محتاج بنا کے اللہ رکھیں گے. در در ہاتھ پھیلائے گا نہیں ملے گا. سانتا کروز میں ویسٹ میں میرا بہت بڑا زندگی کا حصہ گزرا ہے. زندگی کا بہت بڑا حصہ سانتا کروز ویسٹ میں گزرا ہے. اور جس گلی میں رہتا تو اس کا نام حسن آباد ہے. وہ پورا علاقہ بولی لوگوں کا تھا اور کرسچن لوگ تھے، مسلمان سنی مسلمان بھی تھے. لیکن حسن آباد اسی لیے کسی نے بتایا کہ نام کسی حسن نام کے آدمی نے یہ آباد کیا تھا غریب کے نام سے. تو وہاں ایک نمازی جو مجھ سے عمر بڑے تھے، وہ نماز میں کے بعد مجھے عصر کے بعد یا کسی اور وقت خصوصاً عصر کے بعد ہی تو پکڑ کے ہاتھ لے کے جاتے، چل دکان میں جاتے، تو میں ان کے پاس جاتا تھا. تو ایک آدمی شیروانی میں آتا تھا، کان کھول کے سن لو اللہ کا شکیل بھی سمجھ جائے. جس شعبے کی نعمت کا غلط استعمال ہوگا اس میں اللہ فقیر بنا دیں گے، اور صحیح استعمال ہوگا تو کبھی تکلیف نہیں آئے گی. اسی لیے کہا گیا امت اعتدال والی ہے، یا خرچ کروں نہیں کروں، کروں تو کتنا کروں، آنکھیں کہاں دیکھنے کے لیے، دماغ کیا سوچنے کے لیے، سب چیز سب نعمت ہے، اس کے استعمال پوچھ کر ہوگا، ہماری طبیعت سے نہیں ہوگا. اور چادر جس کی لمبی نہیں ہے، لمبا پیر پھیلائے گا تو مچھر کاٹے گا، ڈینگو بخار ہوگا. شوق ہے گاڑیوں سے چلنے کا، نہ جانے یہی کروڑ پتی لوگ ہیں جو اسکوٹر سے چلتے ہیں، یہی کروڑ پتی ہیں. دیکھو بیٹھے ہیں گردن ہلا رہے، جانتے ہیں آج سے نہیں 20 سال ہو گیا مجھے یہاں آتے ہوئے تقریباً. اور جب سے دیکھتا ہوں وہ کیا نہیں، وہ تو ہیلی کاپٹر خریدنے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن دیکھو تو گاڑی کھڑی اسکوٹر سے جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا سب کہ آپ اس سے چلیں، آپ اپنا حساب ضرور لگا لیں، آپ کو کیا بننا ہے تو ان کی دکان پہ جائیں. کئی دن گئے، بار بار جاتا رہا، سالوں گئے. خاص طور سے عصر کے بعد لے کے جاتے تو اسی دوران ایک آدمی آتا جو شیروانی میں، شیروانی بہت بوسیدہ ہو گئی، ایک دم پرانی، لیکن رہتا تو شیروانی میں، ٹوپی میں اور سفید پیجامے. وہ آ کے ایسے کہتا
ان کو جو میرے دوست ان کو کہتا ہے ایسے بہت ایک دم گردن جھکی رہتی ہے، وہ فوراً گلے میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو کچھ دیتے تو چل رہے۔ میں نے کہا یہ پیسے ہی لینے آتا ہے، فقیر آدمی ہے، لیکن آتا شیروانی میں کچھ تو بات ہوگی ضرور۔ انہوں نے کہا کہ یہ یہاں کا سب سے بڑا رئیس مانا جاتا تھا، عصر کے بعد اس کی بگھی گھوڑا گاڑی بڑی شان کے ساتھ تیار کر کے اس پر یہ بیٹھتا تھا، اور اکثر اس کے دوست احباب کوئی نہیں، سب تباہ کرنے والے کوئی نہیں ملے، اپنے گھر میں رہا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو۔ 68 سے تو تلاش کر رہا ہوں، آج تک تو کوئی ملا نہیں۔ 68 کتنے سال ہو گئے؟ 54-55 سال سے تلاش کر رہا ہوں، دوست تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی شان تھی، اور وہ بیٹھ کے چلتا تھا تو اس کے آزو بازو آگے پیچھے کچھ 2-4 دوست لوگ ہوتے تھے، اس کے پان کا ڈبہ دوست سنبھالتے تھے، اس کے سگریٹ کا ڈبہ دوست سنبھالتے تھے، اس لیے کہ وہ مال کے نشے میں بے ہوش رہتا تھا، اس لیے بے ہوش نہیں رہتا تھا، جملہ سمجھ لینا، مال کے نشے میں، مال کا عجیب نشہ ہے، جب مال لٹتا ہے کنگال ہوتا ہے تبھی یہ نشہ اترتا ہے، اس کے پہلے اترتا ہے، اللہ اس کے نشے سے بچے۔ اس لیے ایک دعا آتی ہے جو اس مضمون سے ہٹ کے مگر بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنا ومذلۃ الفقر۔ الفاظ کی درستگی میری عربی کی صحیح نہیں ہوتی، وہ مولانا لوگ بتا دیں گے۔ اے اللہ مال کی اکڑ اور مفلسی کی ذلت سے بچا، مال کی اکڑ اور مفلسی کی یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے، جو اتنا بڑا آدمی تھا آج وہ سلام کر کے جھک کر اور کچھ پیسے لے کر چلا جاتا ہے۔ ایسے خالی ایک قصہ نہیں سنایا، جتنی نعمت دیا ہے اس میں اعمال کی ایمان کی نعمت سب سے بڑی ہوئی ہے، جس کو اعمال کے ذریعے شیطان ڈیمیج کر رہا ہے اور خراب کر رہا ہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم کو لوٹا ہی نہیں ہے، لٹ چکا ہے اس لیے اطمینان ہے، اگر لٹتا نہیں تو بے چینی ہوتی، اور یہ بے چینی ساری بے چینی کو چین سے بدل دیتی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سنا رحمت کی توفیق عطا فرمائے۔